کہ وہ ان کے نقش قدم پہ چلے. یہی ہے نا. تو مجدد الفسانی فرماتے ہیں, اپنے مکتوبات شریف میں چھپے ہوئے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ جب میں فاتحہ دیتا تھا تو فاتحہ دیتے وقت میں جو ہے وہ صرف اہل بیت اطہار کے نام کا ذکر کر دیتا تھا کہ اللہ اس کو اہل بیت کی بارگاہ میں نذر کر دے, اور صحابہ کا نام لے لیتا تھا کہ صحابہ کو نذر کر دے. لیکن میری توجہ اس طرف نہیں جاتی تھی, میں امہات المومنین کے نام چھوڑ دیتا تھا. تو ایک دن میرے خواب میں حضور تشریف لائے اور مجھے آ کر کے فرمایا, احمد سرہندی, میں عائشہ کے حجرے میں رہتا ہوں اور مجھے کھانا پانی عائشہ کے حجرے میں پہنچایا جاتا ہے. فرماتے میں خواب سے بیدار ہوا تو مجھے پتا چل گیا کہ میں فاتحہ میں حضرت عائشہ صدیقہ کا نام نہیں لیتا تھا. تو حضور نے مجھے تنبیہ فرمائی کہ تو جس طریقے سے صحابہ اور اہل بیت کے نام لیتا ہے اس طرح میری بیوی کا بھی نام لے لیا کر. اب آپ مجھے بتائیں, اگر یہ شیخ احمد سرہندی فاتحہ کرتے تو حضور کو یہ کرنا چاہیے کہ تو کون سی بدعت کرتا ہے, لیکن حضور فرماتے ہیں جیسے سب کے نام لیتا ہے ویسے عائشہ کا نام بھی لے لیا کر فاتحہ کے اندر. اب آپ مجھے بتائیں, اتنا واضح ثبوت ہے, یہ اتنے بڑے بزرگ لوگ ہیں, یہ سب لوگ فاتحہ اور نیاز کرتے تھے. چلو یہ بزرگ لوگ تو کرتے تھے, لیکن کیا قرآن میں ہے؟ بالکل ہے. قرآن میں اللہ نے نیاز کرنے والوں کو جنتی بتایا ہے. سبحان اللہ. قرآن میں اللہ نے بتایا ہے جنتی. آپ کی مرضی ہے بھائیو, آپ کرو, آپ کا فائدہ نہیں کرو, امین القادری کا کیا بگڑنا ہے؟ آپ کرو, آپ کا فائدہ نہیں کرو, کوئی فائدہ, آپ کا نقصان ہے. ہم نہ اس کو فرض کہتے ہیں نہ واجب کہتے ہیں, لیکن ہم اپنے نوجوانوں کو صرف ان کے ذہن کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں. میرے قوم کے جوانوں, لڑو نہیں. تم کو قرآن حدیث کی معلومات نہیں ہے تو اہل حق کے پاس بیٹھو, پوچھو. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر تم نہیں جانتے اپنی مرضی سے فتوے مت چھوڑو. آپ نہیں جانتے تو آپ اہل حق سے پوچھو, اس کا مسئلہ کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے, آپ کو بتایا جائے گا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ جو ہے وہ مدثر میں ارشاد فرمایا. سورہ مدثر کی آخری آیتیں ہیں یہ. سورہ مدثر میں اللہ تعالیٰ نے جنتی اور جہنمیوں کا مکالمہ بیان فرمایا. جب جنتی جنت میں جائیں گے اور جہنمی جہنم میں جائیں گے تو یہ خواہش ہوگی جنتیوں کی, اہل جنت کی, کہ جو لوگ جہنم میں گئے ہیں ذرا ہم ان کو دیکھیں اور ان سے بات کریں. اس لیے کہ بھائی جہنم میں گئے, کیونکہ ایک محلے کے بھی کچھ لوگ جنت میں ہوں گے, کچھ لوگ جہنم میں ہوں گے, کیونکہ کچھ لوگوں نے جنت والا کام کیا ہوگا, کچھ لوگوں نے جہنم والا کام کیا ہوگا. تو ایک محلے کے کبھی کبھی ایسا ہوگا پڑوسی جہنم میں, دوسرا پڑوسی جنت میں, ایسا ہوگا. یہ اللہ کی شان ہے, جس کا جہاں چاہے داخل کرے. تو جب بازو والا پڑوسی اس کو جنت میں نظر نہیں آئے گا تو اس کی تو طبیعت ہوگی نا کہ وہ ہے کہاں, ذرا اندازہ تو لگائیں. بڑی کود پھان کرتا تھا, ذرا دیکھیں تو صحیح کہاں ہے. تو وہ جنتی تمنا کریں گے کہ اللہ پاک ہمیں ذرا دکھا کہ وہ جہنم میں کس حالت میں ہے. تو اللہ تعالیٰ جنت کی کھڑکی کھول دے گا. اب جنت اور جہنم کے درمیان بہت دور کا فاصلہ ہے, لیکن اللہ کی شان ہے وہ دور کو نزدیک کر دے, نزدیک کو دور کر دے. اس کے لیے کیا مشکل ہے نا؟ اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں, وہ جو چاہے کرے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی کھڑکی کھولے گا اور فرمائے گا یہ دیکھو. تو اس کو پڑوسی, کبھی کبھی سگا بھائی بھی جہنم میں دکھے گا. میں تفسیر کر رہا ہوں آیت مبارکہ کی تفسیر, اس کا پس منظر بیان کر رہا ہوں. کبھی چچا بھی نظر آئے گا, کبھی بھتیجا بھی نظر آئے گا, جس کے جیسے کرتوت ہوں گے, جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا, جیسا کرے گا ویسا پائے گا. تو وہ جہنمی جہنم کے اندر عذاب بھگتیں گے. تو یہ جنتی ان کو دیکھیں گے تو دیکھ کر کے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر, تم لوگ جہنم میں کیوں آئے؟ اب یہاں پر ایک بات یہ ہے, یہ جنتی لوگ عربی میں پوچھیں گے, جنتی لوگ عربی میں پوچھیں گے ما سلککم فی سقر, کہ تم جہنم میں کیوں آئے. اور جہنمی لوگ بھی عربی میں جواب دیں گے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ عربی زبان آپ کو کہاں سے آئے گی؟ چلو جنتیوں کو یہ تو سمجھ میں آ گئی کہ انعام ملا, یہ جہنمیوں کو کہاں سے آئے گی؟ جو دنیا میں الف با تا سا صحیح نہیں پڑھ سکتے, جو عظیم کو عجیم کہتے ہیں, وہ بھی بہترین مخرج کے ساتھ عربی میں گفتگو